کہ یا الہی نصیب جگہ دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجہ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و موقر علماء کرام، حضرات سامعین، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر المدرسین و شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ جامعہ مرکز العلوم سونگڑا سے مدلل خطاب سماعت کر رہے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب چند دن کے اندر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں حجاج کرام حرمین شریفین میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جن کو اللہ نے حج جیسی سعادت اور اللہ کے گھر پہنچنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے ہم بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دولت سے، پیسوں سے آدمی حج میں نہیں جاتا بلکہ اللہ کی توفیق سے جاتا ہے۔ توفیق مانگنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی 2 دن پہلے مجھے یاد ہے کہ بھوبنیشور کے ایک مؤذن صاحب، ابھی 2 دن پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی، بوڑھے آدمی ہیں، وہ روزانہ نماز میں دعا مانگتے تھے، مؤذن تھے، تنخواہ کم تھی، لیکن اللہ سے حرمین شریفین کی حاضری کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب ان کے پاس آئے جن کو یہ پہچانتے بھی نہیں تھے، کہنے لگے کہ مؤذن صاحب کیا آپ حج میں جائیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ تمنا تو ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پہنچنے کی توفیق دے دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ تیاری کیجئے، اپنا کارڈ دے گیا، اور جب دے گیا تو وہاں پر
مربی مکرم حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت والا کے صحت میں حیات میں برکت عطا فرمائے، جو حضرت الاستاذ کے بہنوئی بھی ہیں۔ ان کے پاس وہ آدمی مؤذن صاحب پہنچے، کہا کہ مولانا ایک صاحب آئے اور مجھے حج کے لیے جانے کی بات کر رہے تھے اور وہ اپنا کارڈ دے گئے ہیں۔ تو مولانا جب وہ کارڈ دیکھے، دکھا رہی میں تو پہچانتا ہوں، فوراً فون کیا ان کو، تو وہ کہنے لگے کہ میں بھیجنا چاہتا ہوں جتنا خرچ لگے۔ ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا، تو حضرت مولانا کی ذمہ داری انہوں نے دی کہ آپ یہ کام کروا دیجئے۔ پاسپورٹ بنا ان کا۔ اس کے بعد جب وہ حج میں جانے لگے تو وہ صاحب ان کے گھر کا بھی خرچ کا انتظام کیا، اس آدمی نے ان کے حوالے کیا۔ یعنی دیکھیے کہ وہ کافی دنوں سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ نے کیا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعی معنی میں اگر ہم سچے دل سے اس یقین کے ساتھ کہ دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ وہیں ایک چیز یہ ہے کہ ہم حرام سے بھی پرہیز کریں، حرام کھانے، حرام لین دین سے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جہاں نبی کریم علیہ السلام نے ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا فرمائی، وہیں فرما اتق المحارم۔ صحابی ہیں جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن جن کے دل کی تقوی کی گارنٹی دے رہا ہے۔ بتلائیے کہ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھیے مستجاب الدعوات ہونے کی جہاں آپ نے دعا بھی کی ان کے لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حرام سے بچو۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اسی طرح میں کہتا ہوں اللہ سے ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے بہت سے مالداروں کو دیکھا ہے، زمین جائیداد والوں کو، زمینداروں کو دیکھا ہے، وہ حج نہیں کر پائے، ان کی اولاد ان کی زمین پر رہتی ہے، ان کی زمین سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کو بھی توفیق اللہ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ ان کا ارادہ اگر سچا ارادہ ہوتا، ان کا پختہ ارادہ ہوتا، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا، اللہ ضرور انہیں بھی توفیق دیتے۔ ان کی اولاد کو بھی فکر نہیں ہے کہ میرے باپ پر حج فرض تھا، بغیر حج کرے چلے گئے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ایک قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور اللہ کے نبی کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آج جو ذی الحج کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ کو قربانی کا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ 10 رات کی فضیلت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسحر فی ذلک قسم لذی فکر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ 10 راتیں جو ذی الحج کی 10 دن ہے، ذی الحج کا وہ مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے۔ اس رات میں عبادت میرے دوست اور بزرگوں خوب سے خوب کرنی چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے اگر ہم کو آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کو بہت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے اس کے باوجود قربانی نہ کرے
وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، قربانی کرنے والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کہتے ہیں اپنے رب کے نام، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت بھی دیتے ہیں، ہم قربانی کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اتنا بڑا بہترین عمل، اللہ کو مقبول والا عمل، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا، میرے دوست اور بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو قربانی کرو، بیٹا اسماعیل ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جو معصوم بچے ہیں جن کو قربانی کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، خواب دیکھتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اونٹ قربانی دے رہے ہیں، قربانی دیتے دیتے میرے دوست اور بزرگوں اللہ کا حکم ہوا کہ اب بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ قرآن کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے، سچا ہوا کرتا ہے، اسے جس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کے دل کو مسخر کر دیتا ہے، کوئی بات نبی کے دل میں ڈالتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی یعنی اللہ کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ فرمایا بیٹے سے کہ میں نے خواب دیکھا تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کہہ سکتا تھا کہ ابا یہ خواب کی بات ہے، بیٹے نے کوئی چوچرا نہیں کیا، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا کہ ابا جو اللہ کا حکم ہے کر جائیے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، میں صبر کرنے والا، شکر ادا کرنے والا کہ اللہ نے مجھے قبول کیا ہے قربانی کے لیے۔ میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ نبی گنا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل، میرے دوست اور بزرگوں اتنی آزمائش حضرت ابراہیم کے ساتھ، کبھی نمرود آگ میں جھونک دیتا ہے، آواز آتی ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرا ابراہیم کو نمرود ڈالتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈک پہنچ جائے، سلامت والی ٹھنڈی بن جا۔ ابراہیم کی راحت کے لیے، آرام کے لیے میرے دوست اور بزرگوں اللہ آگ کے اندر سے جلانے کا اثر کو اللہ کھینچ لیتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں وہ ابراہیم جن کو حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جاؤ، کہاں؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہاں کہ جائیے وہ بیت محرم جہاں جس کی بنیاد سب سے
پہلے رکھی گئی. اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی وہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ پوری دنیا کا سینٹر ہے. میرے دوست بزرگوں, اللہ کا پاکیزہ گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرنے کا انتظام کر رہے ہیں. ابراہیم سے کہا جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو, اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑاؤ. میرے دوست اور بزرگوں, ایک ایسا حکم اللہ کا. اب دیکھیے جہاں چٹیل میدان, کوئی آبادی نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی در نہیں, کوئی بسنے والا نہیں. اب معصوم بچے کو چھوڑنے کا حکم ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو, بیٹے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں. اب میرے دوست بزرگوں, کھجور ہے, پانی کا چھاگل ہے. جاتے ہیں, جانے کے بعد ایک جگہ بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے. جب حضرت ابراہیم واپس ہونے لگے, روایت میں آتا ہے حضرت ہاجرہ نے دیکھا ابراہیم چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. ابراہیم نے چھوڑ دیا, یہاں بٹھا دیا, کوئی رہنے والا نہیں, کوئی بسنے والا نہیں, کوئی آبادی نہیں, چٹیل میدان ہے, پتھریلی زمین ہے, پہاڑی پہاڑ نظر آتے ہیں. ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم سے حضرت ہاجرہ جب پوچھتی ہیں کہاں کہ کیا بات ہے, کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو, ابراہیم خاموش ہیں, کوئی جواب نہیں دے پاتے, کوئی بات نہیں کہہ پاتے. بیوی ہے, چھوٹا بچہ ہے, معصوم بچہ گود میں ہے, کیا کہہ سکتے تھے. روایت میں آتا ہے واپس ہونے لگتے ہیں. پھر حضرت ہاجرہ دوبارہ پوچھتی ہیں ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. روایت میں آتا ہے ابراہیم اب سوچتے ہیں کیسے سمجھاؤں, کیسے تسلی دوں. ابراہیم خاموش رہتے ہیں. اب تیسری بار پوچھا حضرت ہاجرہ نے, کہا کہ ابراہیم بتا کے جاؤ اپنی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو. یا رب ذوالجلال کا حکم ہے, اللہ نے حکم دیا چھوڑنے کا. کہا کہ ہاجرہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے تجھ کو تیرے بچے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جاؤ. حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم اذا لن یضیعنا, اب ہمیں کوئی ضائع نہیں کر سکتا, کوئی ہلاک نہیں کر سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اللہ کا حکم ہے. میرے دوست اور بزرگوں, حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں. بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے تھے, بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے, چلے گئے. میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں, اب بیٹا ہے, بیوی ہے, چھوڑ کر جا رہے ہیں. جاتے ہیں, پہاڑ کے اوٹ میں آتے ہیں, دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم آپ کے حکم پر میں نے چھوڑ دیا ہے. ربی جعل ھذا البلد آمنا, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, اے پوری کائنات کے بنانے والے, اے میرے رب آپ کے حکم پر میں نے چھوڑ دیا ہے. اس شہر کو امن والا بنا دیجئے, اس شہر کو مامون شہر بنا دیجئے. اے پروردگار اس شہر کو آباد کر دیجئے, باغات سے, پھلوں سے, ہر چیز سے آباد کر دیجئے. حضرت ابراہیم کی دعا ہے. آج مکہ آباد ہے, مدینہ آباد ہے. میرے دوست بزرگوں, پوری آبادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نواز رکھا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے. چھوڑ کر جا رہے تھے, چلے جاتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, اس آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم کا حکم ہوتا ہے اب بیٹے کو ذبح کرو. بتلائیے کون ہوگا بیٹا. میرے نوجوانوں, ایک لڑکا, آج تو لوگ لڑکی سے نفرت کرتے ہیں, لڑکے سے پیار کرتے ہیں. حکم اللہ کا, ابراہیم جا رہے ہیں, بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں, مذبح جا رہے ہیں, قربان گاہ جا رہے ہیں, مینا کی طرف جا رہے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں, اللہ کے نبی ابراہیم جا رہے ہیں. میرے راستے میں شیطان بہکاتا ہے, حکم ہوتا ہے اسماعیل کو کنکر مارو. اسماعیل کنکر مارتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, 3 جگہ کنکر مارتے ہیں. اللہ کو اسماعیل کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے. حجاج اکرام حج میں جا رہا ہے, تجھے کنکر مارنا ہے جس طرح میرے اسماعیل نے مارا تھا. بڑا پتھر نہیں مارنا, چپل نہیں پھینکنا, جوتا نہیں پھینکنا. ابھی جس طرح سے کنکر لے کر اسماعیل نے مارا تھا وہ طریقہ آج بھی رائج ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین, سرور کونین, حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, آپ نے بھی کنکر مارا. وہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا. میرے دوست اور بزرگوں, یعنی عملی طور پہ اپنے دل سے شیطان کو نکال پھینکتا ہے. ابراہیم اسماعیل کا وہ عمل اللہ کو اتنا
فسن آ گیا شیطان کو کنکر مار کے بھگانے کا، آج بھی وہ طریقہ رائج ہے۔ حجاج اکرام جاتے ہیں میرے دوست بزرگوں، آج ذی الحجہ کو منا سے نکل کر 9 کو عرفات میں، غروب کے بعد مزدلفہ رات گزار کر صبح طلوع کے بعد وقوف کے بعد وہ جائیں گے، بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد پھر قربانی کریں گے، قربانی کے بعد حلق کریں گے، سر منڈائیں گے، اس کے بعد طواف زیارت کریں گے، پھر میرے دوست بزرگوں پھر 2 دن اس کے بعد انہیں کنکر مارنا ہے، مینا میں رہنا ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کو ادا پسند، اب یہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے، اللہ اس کو حجاج اکرام جانے والے وہ کنکر مارتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال پہنچا دے ہم سب کو، اللہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں، قربانی کرنے جا رہے ہیں، اب بیٹا دیکھیے قربان ہو رہا ہے، بیٹا قربانی پیش کر رہا ہے۔ اب حکم یہ ہوتا ہے قربانی کرنے کا، بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ میں باپ ہیں، شفقت پدری رنگ لائے گی، ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کو بچا لانے میں آپ باز آ جائیں۔ آپ جب قربانی کریں اپنی آپ میرے اپنی آنکھ میں پٹی رکھ لیجئے گا اور فرمایا مجھے الٹا لٹا دیجئے گا۔ چھری چلانا اس وقت آپ باپ ہیں، بیٹے پر چھری چلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حکم اللہ کا، فرمان اللہ کا، بیٹا بھی راضی، باپ بھی اللہ کے حکم پر راضی، بیٹا بھی اللہ کے فیصلے پر راضی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے تجھ کو حلال طریقے سے جتنا دیا اس پہ راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ تجھ کو لوگوں میں بے نیاز کر دے گا، کسی کا محتاج اپنے علاوہ نہیں بنائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں، اب فرمائیے اب وہ باپ بھی راضی اللہ کے فیصلے پر، بیٹا بھی راضی اللہ کے فیصلے پر، جب لٹا دیتے ہیں، لٹانے کے بعد میرے دوست اور بزرگوں، بعض کتابوں میں اردو کتاب میں لکھا ہے باپ چھری چلا دیتے ہیں، چھری چل جاتی ہے، خون ہاتھ میں لگتا ہے، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ یہاں تک کہ میرے دوست اور بزرگوں چھری کو تیز کرتے ہیں، چلاتے ہیں، چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے، بار بار چلاتے ہیں، نہیں چلتی چھری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، فرمایا کہ ابراہیم اب تمہارے لیے یہ قربانی قبول اللہ نے کر لیا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم اللہ نے تمہاری قربانی کو، تمہارے خواب کو پورا کر دیا۔ اب میرے دوست بزرگوں، وہ اب قربانی کرنے کے لیے فرمایا جاؤ، وہ پہاڑی پر مینڈھا چل رہا ہے، مینڈھا جسے کبش کہتے ہیں عربی میں، وہاں آج بھی مسجد کبش بنی ہوئی ہے جہاں سے مینڈھا لا کر ذبح کیا تھا حضرت ابراہیم نے۔ میرے دوست اور بزرگوں نوجوانوں، ابراہیم کی یہ قربانی آج میرے دوست بزرگوں اس وقت سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے شروع میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کے اندر قربانی کرنے کے بعد وہ کھا نہیں سکتے تھے، قربانی کرنے کے بعد پہاڑ پر لے کر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی جس کی قربانی کو جلا ڈالتی، اس کی قربانی مقبول سمجھی جاتی تھی، اس قربانی کو قبولیت حاصل ہو جاتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حابیل قابیل نے، ایک لمبا واقعہ ہے، قربانی پیش کیا تھا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ میرے دوست اور بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس کے بعد قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں، یہ قربانی اتنا پاکیزہ عمل ہے، اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نہ تم سے گوشت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تم سے خون چاہتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیسا ہے، دل کے اندر تمہارا دل پاکیزہ ہے یا نہیں، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں، تمہارے دل کے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں۔ آج آدمی دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، آج آدمی
دنیا کمانے کے پیچھے لگا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا حرام کماتا ہے یہ حلال ہے، وہ چاہتا ہے کماؤ، جیسا بھی پیسہ آتا آ جائے، وہ پیسے کو بڑا سمجھتا ہے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے اس کا کوئی خیال نہیں کرتا، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، گروپ لون کے اندر پھنس جاتا ہے، عورتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، سود کھاتا ہے، سود لین دین کرتا ہے جو قطعاً حرام ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا اور سودی کاروبار کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا روزہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کا حج بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ سود کا کاروبار، سود میں کاروبار میں شریک ہونے والا، لین دین کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا، اللہ اس کے سارے عمل کو قبول نہیں کریں گے، وہ سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانوں، دیکھیں آج یہ قربانی والا عمل، یہ 10 دن ہم آج حول ہوتا یہ ہے، ہم یہ نیت کرتے ہیں گوشت کھائیں گے نہیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہے ہم قربانی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ نوجوانوں، گائے کوئی نہیں لاتا گوبر کے لیے بلکہ دودھ کے لیے لاتا ہے، گوبر تو ویسی مل جاتا ہے اس کو۔ میرے دوست اور بزرگ، نوجوانوں، آج اس کا عمل یہ اللہ کے لیے ہو، کوئی بھی عمل کرے وہ عمل اللہ کے لیے ہو، صدقہ دیتا ہے اللہ کے لیے۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے بکرا دیتے ہیں یا گائے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ صدقہ اللہ کے لیے ہے، اس کی جانب سے ہے، یہ اللہ کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، یہ جان کے بدلے جان نہیں دیا جاتا، وہ بلی ہو جاتا ہے، وہ قبول نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ کسی مریض کے نام پر قربانی کیا جائے، کسی مریض کے نام کے لیے اس کے جان کے بدلے جان کی قربانی کی جائے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ ہم نے مریض کی طرف سے اللہ کے لیے یہ صدقہ کیا ہے، اس لیے کہ صدقہ کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، بے کس ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، مدارس ہیں، میرے دوست بزرگوں، ان میں وہ صدقہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، آفت بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، یہ 10 دن والا عمل آج میرے دوست بزرگ، نوجوانوں، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ میرے دوست اور بزرگوں، حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، اگر جب ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذی الحج کا جب چاند نظر آنے کے بعد مستحب عمل یہ ہے وہ ناخن یا بال نہ کاٹے، اگر کاٹ لے گا کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب اور اس کے لیے ہے من اراد ان یضحی منکم فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جو قربانی کرتا ہے، اس کے لیے مستحب یہ ہے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، جب قربانی کر لے گا تب کاٹے، یہ مستحب عمل ہے۔ میرے دوست بزرگوں، مسلم شریف کے اندر حضرت ام سلمہ کی روایت موجود ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ہم بہت سارے ایسے کام کر دیتے ہیں جو کام ہم پوچھ کر نہیں کرتے۔ میرے جوانوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی کے دن مستحب عمل یہ ہے اگر قربانی کرتا ہے تو صبح سے کچھ نہ کھائے، بلکہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اسی قربانی سے کھائے، اور یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں آدھے دن کا روزہ ہے، اب کہاں سے آ گیا یہ روزہ، کس نے بتا دیا؟ اب یہ عرفہ البتہ یہ ہے کہ جس دن آپ قربانی کرتے ہیں اس سے ایک دن جو ہے اسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، 9 ذی الحج کہتے ہیں، 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اس کے اندر حدیث میں آتا ہے 1 سال پیچھے 1 سال آگے کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ
روزے کے اندر میں وہ بھی روزہ مستحب ہے، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن یہ حکم یہ ہے مستحب عمل ہے، جیسے عید الفطر کے دن مستحب یہ ہے کچھ میٹھا کھا کر جائے، کچھ کھا کر جائے، مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ میں یہ ہے آکے قربانی سے کے اس سے کھائے، لیکن وہاں مستحب ہے، یہ نہیں کہ وہ آدھے دن کا روزہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بات یہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعد جب شادی ہونے جاتے ہیں دلہا صبح سے لے کر نکاح تک کچھ نہیں کھاتا، ایک جگہ گئے پتہ چلا دلہا کچھ کھایا بھی نہیں ہے، جب تک نکاح نہیں ہوگا نہیں کھائے گا، اس کی ماں نے منع کیا یا اس کے باپ نے منع کیا یا اس کے رشتہ دار کسی نے کہا ہوگا میرے بھائی یہ آپ کہاں سے لے آتے ہو، یہ نئی نئی چیز آتی کہاں سے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، حیرت ہوتی ہے یہ کہاں کا عمل ہے، یہ کوئی ساری چیزیں سب سے آسان طریقہ نکاح کا اسلام کے اندر ہے۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ ادھم مچاتے ہیں، ایسا ادھم مچاتے ہیں استغفر اللہ کہ آپ کو حیرت ہوگی، پتہ نہیں چلتا نکاح کس کا ہو رہا ہے۔ اور آج کل تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پگڑی دلہا بھی لگا کے آتا ہے، اس کے سارے دوست پگڑی لگا کے آتے ہیں، اب پتہ چلتا ہے دلہا کون ہے، دلہا کون ہے۔ وہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ دلہا بن کے گئے، کچھ اور بھی پگڑی باندھے ہوئے تھے، اب ان کے خسر بیٹھے تھے، نکاح پڑھایا جا رہا تھا، انہی کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، ان کے خسر بیٹھے تھے کہ مولانا غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ دلہانی کوئی اور ہے، بیچارے سیدھے آدمی تھے، اب یہ کہنے لگے مولانا غلط ہو رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلا دلہا کون ہے۔ اب یہ ہے کہ بھائی اب پتہ نہیں اندر ہوتا بھی ہوگا، دلہن بھی کئی بنتے ہوں گا، ہمیں پتہ نہیں اندر کی بات، لیکن باہر تو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور عجیب عجیب طرح کے رسم و رواج ہیں، جب دلہا جاتا ہے، دلہا جاتے وقت کہاں جاتا ہے، کیا لانے جاتا ہے، وہ کہتا ہے باندھی کہ پتہ نہیں کیا کیا، کچھ صاحب نے مجھے بتایا، عجیب عجیب چیزیں ہیں، جیسے ابھی حضرت الاستاذ نے بتایا ہلدی مہندی دلہا لگاتا ہے، یعنی مائچہ بنتا ہے، جب یہ مائچہ بنے گا تو بیوی کا غلام بنے گا، جورو کا غلام بنے گا، اب یہ لڑائی جھگڑا کرے گا، سنت کا مذاق اڑائے گا۔ اب سنت کا مذاق تم خود اڑاتے ہو، دوسرا اگر کہتا ہے تو جان دے دیں گے، قربانی کر دے گا، ایسا ہو جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تم خود سنت کا جنازہ نکالتے ہو اور طرح طرح کی سنت کا مذاق، دلہا کو مہندی لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کوئی عورت نہیں ہے، عورت کے لیے مہندی لگا کے بیٹھتا ہے، اور مہندی لگاتے ہیں مہندی والے پیلے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہے، اور پتہ نہیں کیوں بیٹھتا ہے، کس نے بتا دیا۔ اور بعض جگہ جب ہم کہتے ہیں بھئی یہ چیز نہیں ہے، عورتیں کہتی ہیں، مول صاحب وہ سب جانتے نہیں، وہ کیا جانے۔ ایک جگہ ہم نے کہا کہ وہ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا، غسل دلایا ہم نے، جہاں پانی تھا ہم نے مٹی ڈال دی تھی، اب مٹی ڈالنے کے بعد دوسرے دن سے عورتوں نے کہا کہ اس میں 40 دن تک اگربتی لگاؤ، تو ہم نے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ بالکل غلط بات ہے، تو وہ عورتیں کے لیے مولانا کیا جانتے ہیں، فتویٰ اب عورتیں دینے لگی ہیں۔ بتائیے افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم شریعت کو، اسلام کو نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں ایمان کیا چیز ہے۔ یہی وجہ ہے ہم سے کوتاہی اسی بنیاد پہ ہوتی ہے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم کبھی بات یہ کب سمجھیں گے جب ہم علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، پتہ چلے گا کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں، مسجدیں بہت بنتی ہیں، لیکن پتہ چلے مسجدوں میں نمازی کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں۔ صبح کی نماز میں چلے جائیے، آپ کو 2-4 مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی محلے میں اگر اس بات کا پتہ لگانا ہے کتنے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، صبح کی نماز بتا دے گی۔ صبح کی نماز میں پتہ چل جائے گا مسجد میں نمازی کتنے ہیں، اور جب مسجد کی بات آئے گی مشورہ دینے میں آگے، کچھ بات آئے گا سب سے آگے رہیں گے۔ لیکن جہاں مسجد میں نماز کی بات آئے گی کہتا میں جمعہ میں جاتا ہوں، نہیں کیا میں کہتا خراب تھوڑی ہوں، جمعہ میں جاتا ہوں۔ ایک جگہ میں گیا، میں کہا نمازی کتنے ہوتے، کہتے جمعہ میں پورا بھر جاتے ہیں۔ میں کہا لکھ دو جمعے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور نماز میں کہتا ہے کبھی 2 آدمی آتے ہیں، کبھی 3 آدمی آ جاتے ہیں،
امام صاحب کہنے لگے افسوس لگتا ہے کہ مسجدیں غیر آباد، یعنی پتہ چلا کہ صحیح معنی میں ہم اسلام کو، ایمان کو نہیں جانتے، صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام رکھا مسلمان کا، بس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھی جائے، وضو کس طرح سے کی جائے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، اسلام کا پیغام کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور جمعے کے اندر بھی ہم تو تقریر بھی سنتے نہیں ہیں، بعض لوگ تو ایسے وقت میں جاتے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے خطبے کا ٹائم، وہ وقت دے کے گھر سے نکل کے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ امام صاحب نے 5 منٹ دیر کر دیے تو گھڑی کو دیکھتے ہیں۔ ایک دو امام صاحب میرے پاس آئے تھے، کہا کہ مولانا اگر بیان پہ تھوڑی سی بھی 2 منٹ تک، سارے لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں ہمیں چھوڑ کر، میں کہا جمعے کے دن سارا گھڑی نکال باہر تو گھڑی دیکھنے آئے ہو بھئی نا۔ بعض لوگ اور نمازی، بڑے نمازی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس دیکھیں 2-3 منٹ کھڑے رہتے ہیں مسجد میں، کیوں کھڑے بھائی؟ کھڑے ہو کر اس طرح انتظار کرنا مکروہ ہے، بیٹھ جاؤ 1 منٹ سے، اگر بیٹھو آرام سے۔ اور بعض ایسے لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر امام صاحب نے کچھ گڑبڑ بھی کر دیا، بھئی وضو کی خطا کری، کیا کریں گے؟ سجدہ تو کریں گے بھئی، وہ تو پھر کسی کو کھڑا کریں گے نا۔ اب ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی جگہ پر، وہاں علماء بھی رہتے ہیں، اب لوگ آگے، بہت سے لوگوں کو پیچھے کھڑے ہونے کا بہت شوق رہتا ہے، بھئی پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو، اگر امام نے ہوائی اڈے سے کچھ ہوا چھوڑ دی تو وہ بھی اب نماز پڑھا سکے، آگے اس پر بنا کر سکے وہ، ورنہ امام صاحب اب کیا کریں گے؟ سجدے میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اب آپ سجدے میں رہیے، کھوجتے رہیے امام صاحب کہاں چلے گئے۔ تو اب یہ ہے مسئلہ کہ آدمی اسلام کو، شریعت کو نہیں جانتا۔ اب لوگ 50 سال 80 سال کہتے ہیں ہمرے جانتے ہیں، کہیں یہ جانتے ہیں۔ ابھی اگر کسی سے کہا جائے تمہاری نماز صحیح نہیں ہوتی، کہتا ہوں 50 سال سے پڑھ کے آتا ہوں، مولانا اسماعیل دیکھی نہیں تم کیا کہتے ہیں نمازوں میں؟ وضو، ابھی آپ نے 2 سال کووڈ کا زمانہ